السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں کہ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی ہر جائز خواہشات کو پورا کرے. آج ہم آپ کے ساتھ اپنے تہجد کی جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ. اور بس اتنا ہے کہ میری اس اسٹوری سے انسپائر ہو اور وہ تہجد پڑھنے لگے، تو انشاءاللہ میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا تاکہ وہ اللہ کے اور قریب ہو جائے. اور میں تہجد تک ان 5 چیزوں کی وجہ سے پہنچی. نمبر 1، میں سوچتی بہت تھی. جب میں دور جاہلیت میں تھی، جب مجھے بالکل بھی دین کا علم نہیں تھا، اس ٹائم بھی میں سوچتی تھی. اسکول لائف میں بھی جہاں پہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہوتے ہیں، جہاں عشق محبت چلتا ہے، میں اس ٹائم بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ مطلب ان چیزوں سے دور رکھ کے بس میں سوچتی تھی کہ نہیں، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے. غلط اور صحیح میں فرق ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہے نا کہ انسان اپنے نفس کے ہاتھوں اپنے آپ کو جہنم کا سامان تیار کر رہا ہوتا ہے. تو اس بات سے بھی نا اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب برائیوں سے دور کرے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو سب سے پہلے اپنی لائف کے بارے میں سوچا کریں، جیسے میں نے سوچا اپنی لائف کے بارے میں کہ میری لائف ہر وقت اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پہ اس کے جان سے زیادہ اور اس کی قوت اور اس کی اسٹرینتھ، جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے، اس پہ اتنا مطلب اس کے اوپر اتنی پریشانیاں نہیں ڈالتے ہیں. اور اگر کبھی کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے اوپر پریشانی ڈالی بھی، تو بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ آپ بہت زیادہ آپ کے اوپر پریشانی آ گئی ہے تو اب کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قریب کرنا چاہتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ میں سوچتی تھی لائف کو لے کے بھی، اور نارمل لائف کو، جیسے ہماری ریگولر لائف بھی چلتی، تو میں روٹین سسٹم پہ بھی تھوڑا غور کرتی تھی کہ ہمیں تھوڑا بہت اپنے چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے، نہ کہ ایک جانوروں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے. تو اور سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا میری لائف کا کہ میں اپنی زندگی کو کبھی کبھی مذاق میں لیتی تھی اور کبھی کبھی بہت سیریس لے لیتی تھی. کیونکہ جب بندہ خوش ہوتا ہے تو اتنا لائف کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، لیکن جب بندے کے اوپر پریشانی آتی ہے، جب اس کو کوئی مطلب چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یا پھر اس کو اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو تنہائی بھی اس کو کاٹ رہی ہوتی ہے. اس طرح تو میں لائف کو بھی لے کے بہت زیادہ سیریس رہتی تھی کہ آخر لائف کا کیا، ہمارا کیا مقصد ہے. کیونکہ میں دور جاہلیت میں تھی، مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، اور اس بات سے میں بھی واقف ہوں کہ جب بندہ دور جاہلیت میں ہوتا ہے، جب نہ اس سے دین کا علم ہوتا ہے، نہ ہی دنیا کا علم ہوتا ہے، نہ ہی وہ کسی چیز سے، بس وہ دنیا کے فضولیات میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے، فیشن میں اتنا ماہر ہوتا ہے. یہاں تک کہ میں بھی بہت زیادہ فیشن کرتی تھی اور ڈیزائنر سوٹ پہننا یہ سب، لیکن اس میں ایک خلا تھا میرے دل میں جو کہ مجھے سکون نہیں ملتا تھا. اور جب بندے کو سکون نہ ملے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اور یہ ہمارے دل کی سب سے بڑی بے سکونی کی وجہ ہے کہ اللہ سے دوری. یہ اللہ سے دوری کی وجہ سے ہمارے دلوں کو سکون میسر نہیں ہوتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسکین ملتی ہے اور تسلی ملتی ہے. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چیز اپنے قرآن پاک میں
ہم لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ہمارے دلوں کا سکون مطلب اسی کی یاد میں ہے، تو ہم لوگ غافل رہتے ہیں اور اپنے نفس کے ہاتھوں ہی اپنے آپ کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے دلوں کو سکون کہاں سے مل جائے گا؟ تو جیسے میرا سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ میں زندگی کو کبھی کبھی مذاق میں بھی لیتی تھی اور کبھی کبھی سیریس بھی لیتی تھی. سیریس لینے کا یہی مطلب تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں سوچتی بھی تھی. ہر رات نہیں سوچتی تھی لیکن میں سوچتی تھی. کبھی کبھی تو میں اگر مجھے گھر سے فرصت ملتی کہ میں سارا کام کرنے کے بعد میں فری ہوتی، تو میں رات کو 11 بجے اپنی ڈائری نوٹ ڈاؤن کرتی، جو بھی مجھے نوٹ کرنا ہوتا تھا، کیونکہ میں لکھتی بھی ہوں تھوڑا بہت. اور اس کے بعد میں کیا کرتی تھی نا کہ پھر میں سوچتی تھی کہ اللہ رب العزت ہم نے سب کچھ کر لیا، ہم نے صبح سے شام تک، لیکن ہمیں سکون کیوں نہیں ہے؟ کہ ظاہر ہے ہمارا دل اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے خالی ہوگا تو ہمارے دلوں میں سکون نہیں حاصل ہو سکتا ہے. ہاں وہ بات الگ ہے کہ آپ کو وقتی چسکے لگ سکتے ہیں گھومنے پھرنے کے اور مال اور لائک ریسٹورینٹ وغیرہ جانے کے، پیزا برگر جو بھی آپ کو، لیکن آپ کو یہ سکون نہیں ہے. یہ ہمارے چسکے ہیں جو وقتی ہوتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور میرا جو تھرڈ پوائنٹ تھا جس کو لے کر میں سوچتی تھی، صبر کا دامن میں نہیں چھوڑتی تھی. کیونکہ جب جو رویے جو میرے جسے میں ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے ایسا کہ کسی نہ کسی کے اس سے وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا، تو کہیں نہ کہیں وہ ہرٹ ہو رہا ہوتا ہے. بٹ ایک چیز یاد رکھنا، اگر آپ صحیح ہو نا تو ہمیشہ صحیح رہنا، کیونکہ انسان آپ کو سمجھے تو ایسا بہت ہی کم ریئر ہوتا ہے کہ بہت ہی ایسے عزیز اور مخلص لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں آپ کو سمجھ رہے، لیکن آج کے ٹائم میں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ آپ کو سمجھنے بیٹھے. تو آپ صحیح بھی ہوگے نا تو سامنے والا آپ کو کہہ دے گا کہ آپ غلط ہو، تو آپ نے بالکل بھی ٹینشن نہیں لینا ہے. تو میں نے جیسے میں صبر کا دامن تھام کے چلتی تھی، تو میرے ایسے ریلیٹیوز اور کافی لوگ مجھے باتیں لگ جاتی تھی. ظاہر ہے بندہ دل ہے، اس میں نفس ہے ہمارا، دل لگ جاتا ہے لوگوں کی باتیں دل کو لگ جاتی ہیں، لیکن آپ نے اسی جگہ صبر کرنا ہے. اور جب میں صبر کرتی تھی نا تو میں بس ایک چیز سوچتی تھی، کیونکہ مجھے صبر نہیں آتا تھا. لیکن ایک ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں آ جاتا ہے صبر کرتے 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 کرتے. ہم روز اگر ہم ایک چیز پہ پریکٹس کر رہے ہیں تو ہمیں آ جاتی ہے نا. اگر دنیاوی لحاظ سے آپ سوچو کہ آپ کو کوئی پینٹنگ نہیں بنانا آتی، آپ کو کوکنگ کرنا نہیں آتا ہے، تو آپ روز پریکٹس کرو، آپ کو آ جائے گا. اسی طریقے سے میں نے مجھے صبر اسٹارٹنگ میں نہیں تھا، لیکن جیسے میں صبر مجھے نہیں آتا تھا، میں سوتے وقت بھی مجھے صبر نہیں آتا تھا، کبھی کبھی تو نیند بھی نہیں آتی تھی. لیکن میں سوچتی تھی کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ آیت مجھے یاد تھی اسکول ٹائم سے بھی، مطلب تھوڑا بہت تھا، لیکن بس یہ تھا کہ نہ میں اس فیلڈ میں تھی کہ ہاں لوگوں کی باتوں کے اتنا لیکن پھر مجھے کیا ہوا نا، تو مجھے لوگوں کی باتیں لگنا اسٹارٹ ہوئی. ظاہر سا بندہ ہے، لگ جاتی ہیں باتیں. تو میں نے جو لوگوں کی باتیں رہتی تھی، میں اس وقت تھوڑا صبر کرتی تھی. کیا ہوا تھا، میں اپنا صبر کا ایکسپیرینس اگر آپ کو شیئر کروں تو صبر ایک طریقے کی اسٹرینتھ بن جاتی ہے جب ایک وقت کے بعد آپ کرتے جاتے ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب یہ چیز کہہ رہا ہے نا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے آپ اگر تھوڑا بہت سینس رکھتے ہو تو آپ یہ بات ضرور کہ اگر ہم صبر کرتے ہیں تو سب ہماری اسٹرینتھ بن جاتا ہے آنے والے وقت میں، ہے نا. تو پھر یہ ہوا کہ میں تھوڑی سی پرابلمس وغیرہ ہو جاتی ہیں لائف میں، ہر انسان کو ہوتی ہے، میرے بھی لائف میں پرابلمس ہوئیں. تو میں نے سوچنا ہے تو میں سوچتی تھی کہ میں اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دل کو سکون چاہیے.
اور پوائنٹ نمبر میرا 4 یہ ہے کہ میں تہجد کے بارے میں بہت سنا تھا. مطلب میں تہجد کے بارے میں بہت سنتی تھی. کبھی کبھی کسی تھاٹس وغیرہ میں بھی پڑھ لیا تہجد کے بارے میں کہ تہجد ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ لاڈلی نماز ہے. اور ایک بار مجھے یاد ہے کہ نیوز پیپر آتا ہے تو اس میں کچھ حدیث وغیرہ بھی لکھے, تو میں نے اس میں تہجد کا بھی کچھ ذکر تھا, تو اس میں لکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رات کی اس ٹائم میں جو رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے نا, اس ٹائم اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش زمین پہ عرش بری سے عرش زمین پہ آتے اور اللہ تعالیٰ کہتے کہ ہاں کوئی ہے میرا بندہ جو مانگے اور میں اس کو عطا کروں. میں بہت سنتی تھی, تو مجھے تہجد سے بڑا اٹیچ دل ہونے لگا کہ اللہ مجھے بھی تہجد پڑھنی ہے, کیونکہ سچویشنز ایسی تھی میری کہ میں سوچ رہی تھی کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساری باتیں کروں, اور جیسے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کی پرابلمس دور ہو جاتی, میری بھی پرابلمس انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. تو میں نے تہجد پڑھنا اسٹارٹ کیا. میں نے نہیں, مطلب یوں سمجھ لیں کہ اللہ سے دعا کرتے کرتے اللہ نے مجھے تہجد تک پہنچا دیا. اب میں تہجد پڑھتی اور کسی دن گیپ ہو جاتا ہے, بٹ میرا دل ہوتا ہے کہ میں تہجد پڑھوں. پھر تھوڑی مجھے اسٹارٹنگ میں آپ کو بالکل بھی فیل نہیں ہوگا, ایون آپ ایسا کرو کہ 6-7 مہینے بھی ہو جائیں گے تب بھی آپ کو کچھ نہیں لگے گا. پھر آپ دھیرے دھیرے جب تہجد پڑھنا اسٹارٹ ہو, پھر آپ دیکھو گے آپ کو خود سکون ملنا اسٹارٹ ہو جائے گا. جب آپ کو سکون ملنا اسٹارٹ ہو جائے گا نا انشاءاللہ, تو آپ خود تہجد پڑھنا اسٹارٹ کر دو گے کہ نہیں یہ نماز واقعی میں اللہ سے ملانے والی نماز ہے. اور اس میں بندہ کیا ہوتا ہے نا کہ اس میں بندہ اپنی بات اچھے سے کہہ سکتا ہے. اور جو ہماری نماز فرض ہیں وہ تو فرض ہے, ان کو تو کبھی چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. لیکن جو ہمارے تہجد کی قیام اللیل ہوتا ہے نا, تو اس میں کیا ہے کہ ہم اس وقت سکون ہوتے ہیں, نہ ہی ہمارے اوپر کوئی دن کا برڈن ہوتا ہے, تو ہم آرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں. جیسے میں کہتی تھی آپ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں بالکل, کیونکہ بس اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے کی توفیق دے دے. اور جو ہمارا پوائنٹ نمبر 5 ہے تہجد تک میں پہنچی, وہ ہماری لائف کی پرابلمس تھی جو میں کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی. لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں شیئر کر سکتی ہوں. تو لائف میں ہر انسان, مطلب ہمارے گھر میں کتنے سارے ممبرس ہوتے ہیں, ہر کسی کی لائف الگ ہوتی ہے, ہر کسی کا سوچنے کا سمجھنے کا اسکل صلاحیت سب الگ الگ ہوتی ہیں. تو ہم اپنی بات ہر کسی کو سمجھا سکیں یا ہمیں سامنے والا سمجھ سکے, ایسا نہیں ہوتا ہے. جہاں تک میں نے ایکسپیرینس لیا ہے نا, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. لیکن مجھے لگا کہ نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مشرق اور مغرب کا رب ہے, اس پورے کل کائنات کا رب العالمین, جو ہمارا رب ہے, جو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے, جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, وہ ہمیں کیسے سکون نہیں دے گا. اور جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہماری یاد میں ہی آپ کے دلوں کا سکون ہے. تو میں نے بس یہی سوچا کہ تہجد اسٹارٹ کرتی ہوں, اور تہجد اسٹارٹ کرنے کے بعد میں اپنی ساری بات اللہ سے شیئر کرتی ہوں. کیونکہ ہر کسی کی لائف میں پرابلمس, ہر انسان کی لائف میں پرابلمس ہوتی ہیں, چھوٹی بڑی جیسی بھی ہوں نا, حالات کے حساب سے پرابلمس آتی رہتی ہیں. بٹ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور اللہ سے دعا کے ذریعے, نماز کے ذریعے, تہجد کے ذریعے اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے. اور لاسٹ میں بس یہی بات کروں گی کہ آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, اور آپ لوگوں کی جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے. آپ لوگ بھی میرے لیے دعا گو رہیے گا, میں بھی آپ لوگوں کی دعا کروں گی انشاءاللہ. اور اللہ سے بات کیا کریں, اور تہجد کے لیے بھی اپنی فرض نمازوں میں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں اپنی ہر ڈریمز کو اللہ سے مانگ لیا کریں. اور